الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ فضل و کرم اور احسان عظیم کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ وہ خالق کائنات، خالق ارض و سماوات اور سب سے بڑھ کر خالق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آنا، مل بیٹھنا اور حضور کا ذکر سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جس ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے جا رہی ہیں وہ ہے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت کم لوگ ان کے بارے میں ان کا تعارف جانتے ہیں کہ یہ کون ہستی تھی، لیکن آپ لوگوں کو صرف ایک نام لوں گا، آپ کے دلوں میں ٹھنڈک پڑے گی۔ یہ والدہ تھیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اور کیسی والدہ تھی، کیسا انہوں نے ایثار کیا، کیسی ان کی قربانیاں تھیں، کیسا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا۔ اچھا، یہ جو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا، ان کے والد ماجد کا نام تھا اسد بن ہاشم، اسد بن ہاشم، اور ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ۔ یعنی والدہ کا نام بھی فاطمہ، پھر آگے بیٹی کا نام بھی فاطمہ، اور پھر آگے بیٹی کو جو رنگ بیٹا دے رہا ہے وہ حضرت علی شیر خدا، اور ان کا جن سے نکاح ہو رہا ہے ان ہستی کا نام بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ اور یہ خوبصورتی آپ دیکھیں، یہ جو ان کے والد ماجد ہے نا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے، اسد بن ہاشم، یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان کے سوتیلے بھائی تھے، سوتیلے بھائی۔ اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے، ان کی یہ حضرت فاطمہ بنت اسد چچی زاد بہن لگی، اور یہ چچا زاد بہن ہونے کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان تھی۔ اس سے بڑھ کر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی اہلیہ اور زوجہ، اس لحاظ سے یہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان تھی، چچی جانتی ہیں، پھپھو جانتی ہیں، اور سب سے بڑا رشتہ حضرت مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ساس بھی ہے۔ یہ رشتے اتنے خوبصورت، اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نا ایک مرتبہ خواب آئی، خواب میں دیکھتی ہیں کہ شام کی نا امام ابن اسیر اسد الغابہ کے اندر لے کر آئے، امام حیثمی مجمع الزوائد کے اندر لے کر آئے، امام ابن ہشام سیرت ابن ہشام میں لے کر آئے، اور امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الخصائص الکبریٰ میں لے کر آئے۔ آپ کو بتاؤں والدہ کا کیا مقام ہے، رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی مددگار جب نہیں تھا نا سوائے اللہ کے، تو اللہ نے جن کو وسیلہ بنایا ان میں یہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو ہے نا آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خوبصورت تعلق ہے۔ لیکن یہ خواب آیا، اور خواب کے اندر میں دیکھتی ہوں کہ شام کے پہاڑ مکہ کی طرف آ رہے ہیں،
شام کی طرف اور آپس میں آگ نکل رہی ہے، چنگاریاں نکل رہی ہیں اور ہر لوگ ہاتھوں میں تلوار پکڑ کے جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ کہتے میں نے بھی ایک تلوار پکڑی، وہ تلوار ابھی پکڑنے کی دیر تھی، خواب آیا ان کو، وہ ہاتھ سے نکل کر آسمان کی طرف چلی گئی۔ پھر میں نے ایک اور تلوار پکڑی، وہ بھی ہاتھ سے چھوٹی اور ہوا کے اندر جا کر معلق ہو گئی، ہوا میں جا کے ٹوٹ گئی۔ پھر میں نے تیسری تلوار پکڑی اور اس سے میں نے جنگ کی، وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ اور پھر میں نے چوتھی تلوار پکڑی، پکڑنے کی دیر تھی، وہ تلوار پھر تلوار نہیں بلکہ شیر بن گئی۔ یہ چار ان کی تلواروں کا خواب ان کو آیا۔ جا کر نہ خواب کی تعبیر پوچھنے والے سے پوچھتی ہیں، یہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ وہ بھی کوئی اللہ والا تھا، اس نے خواب کی تعبیر بتائی۔ تو جو پہلی تلوار جو آسمان میں چلی گئی تھی نا، اللہ نے ایک بیٹا دے گا جس کو حضرت طالب کہتے ہیں، کچھ دن ہی زندہ رہنے کے بعد میں ان کا انتقال ہو جائے۔ وہ جو دوسری تلوار جو ہوا میں جا کے معلق ہو گئی تھی، ہل بھی نہیں رہی، فرمایا اس سے مراد رب ذوالجلال میں ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا، اور وہ اپنی زندگی پوری دنیا میں گزار کر جائیں گے۔ اور جو تیسری تلوار جو ٹوٹ گئی تھی، ان سے مراد رب ذوالجلال میں ایک بیٹا عطا کرے گا جس کو حضرت جعفر طیار کہتے ہیں، جن کی شہادت غزوہ موتا میں ہوگی، اور ایسی شہادت ہوگی کہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ان کی شہادت کے وقت ان کے بازو کٹ گئے، رب ذوالجلال نے دو نورانی پر حضرت جعفر طیار کو عطا کر دیا۔ اور جو چوتھی تلوار جو شیر بن گئی نا، وہ بولنے والا اللہ والا کہتا ہے رب ذوالجلال میں ایسا بیٹا عطا کرے گا، ایسا بیٹا عطا کرے گا جن کو حیدر کرار کہتے ہیں، نام ان کا علی ہوگا، اور حضور انہیں لقب اسد اللہ کا دیں گے۔ ساری دنیا کے شیر ہوتے ہیں، لیکن جس کو محمد مصطفیٰ اللہ کا شیر کہے انہیں حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ہی آپ کا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت تھی، محبت تھی، چاہت تھی، پیار تھا، خلوص تھا، مودت تھی۔ حضرت ابو طالب جب دنیا سے آپ کا انتقال ہونے لگا نا، تو حضرت فاطمہ بنت اسد کو بلا کر کہتے ہیں جس طرح میں نے اپنے بھتیجے کی حفاظت کی ہے نا، تو بھی ایسے اپنے بھتیجے کی حفاظت کریں، ایک حالے بڑے خطریاں کا سامنا ہونا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں گھبراتے کیوں ہیں، میرے بچے بعد میں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بچوں کی ایسی تربیت کی میں ایک جملہ بولوں گا، اگر آپ کو حظ نہ آئے تو میں اپنے نصیب پہ ہی رو سکتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے بچوں کی تربیت یہ کی کہ بیٹا سانس لینی ہے نا اپنی مرضی سے لینی ہے، لیکن حکم ماننا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ والدہ نے ایسی جب تربیت کی تو پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں تو میرے بستر پر کون لیٹے گا؟ ابو بکر کو بھی لٹا سکتے تھے، عمر فاروق کو بھی لٹا سکتے تھے، کہا نہیں، ان کو لٹاؤں گا جن کی تربیت گھٹنے کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا۔ والدہ کا ایک بہت بلند مقام، اس بات پر میری گفتگو مکمل کہ والدہ کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے۔ محمد بن ہارون بلخی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ولی اللہ، ولی کامل گزرے، ان کے بارے میں کسی کو خواب آئی، اور خواب جن کو آ رہی ہے وہ بھی تابعی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا زمانہ پایا ہے، ان کو خواب آئی۔ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ جو حاجی کرنے کے لیے حاجی آئے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سال حج کی زیادہ حج کی توفیقات اور سعادتیں نصیب ہے۔ جو حاجی آئے ہیں لاکھوں کی تعداد، سارے کا حاجی قبول ہو گئے سوائے ایک بندے نے جنہا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں یہ محمد بن ہارون بلخی کا حج کو 24 سال ہو گئے ہیں حج کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔
میں نے کہا یہ کون ہے؟ اب پتہ کرتے ہوئے گئے محمد بن ہارون بلخی، جس سے بھی پوچھے گا کہ محمد بن ہارون بلخی وہ تو اللہ کا بڑا ہی نیک بندہ ہے، صالح بندہ، متقی بندہ، پرہیزگار بندہ، صبح و شام اللہ کی عبادت کرنے والا، قیام اللیل کرنے والا، صائم الدار، وہ تو بہت ہی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے نا تو حضرت دیکھا جا کے حضرت محمد بن ہارون بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر سجدے میں رکھ کر نہ روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے جب انہوں نے نماز مکمل کی نا تو حضرت مالک بن دینار بھی بولے نہیں، محمد بن ہارون بلخی دیکھتے ہی کہتے ہیں تینوں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ میرا حج قبول کوئی نہیں ہوا، تینوں بھی پتہ لگ گیا میرا حج قبول کوئی نہیں ہوا۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں میرے پیروں تلے زمین نکلی۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں محمد بن ہارون بلخی کو کیسے پتا چل گیا کہ مجھے خواب آئی ہے؟ کہتے ہیں ہر کوئی اللہ والا آتا ہے اس کو یہ خواب آتی ہے کہ میرا حج قبول کوئی نہیں ہوا، آج مالک تم آ گئے ہو، تم نے بھی خواب دیکھی ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں آپ حج کب سے کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے 24 سال ہو گئے ہیں میں حج کر رہا ہوں۔ محمد بن ہارون بلخی 24 سال ہو گئے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں 24 سال حج کر رہے ہیں اور حج قبول نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اگر کہو تو تمہیں بتاؤں۔ کہتے ہیں کیا واقعہ ہے؟ کہتے ہیں میں نا نشے کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، نشے میں دھت رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ گھر آیا، والدہ نے مجھے دیکھا، میں آپ کو والدہ کا مقام سمجھانے کا، مجھے والدہ نے دیکھا اور والدہ نے کہا چھوڑ دے، نشے کرتے ہو، شرم کرنی چاہیے تمہیں، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا چاہیے۔ کہتے میں نے نا والدہ کی کوئی بات نہیں سنی، نشے کرتا رہا، نشے میں دھت رہا۔ ایک مرتبہ میں نشہ کر کے آیا نا تو میری والدہ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، والدہ نے پھر شروع کر دیا کہ تم نشے کرتے ہو، تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے، دین شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں اپناتے؟ کہتے میں نشے میں دھت تھا، میں نے والدہ ہوگا اپنی بکواس بند کر میرے روٹی دے۔ تو والدہ کہتی ہے کوئی شرم نہیں آتی کہ میں تمہیں حضور کا دین بتا رہی ہوں اور تم کہتے ہو مجھے روٹی دو، تمہیں کھانا زیادہ ضروری ہے، حضور کے دین کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی امپورٹنس نہیں۔ یا کہ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں میں نشے میں تھا، میں نے اپنی والدہ کو ہاتھ سے زور سے تھپڑ مارا، وہ اس تندور کے اندر جا کے گرا، تو مجھے پتا نہیں چلا۔ کہتے میں نشے میں دھت تھا، میں چلا گیا کمرے کے اندر، خود کو کمرے میں بند، ساری رات میں سویا رہا۔ جب صبح اٹھا نا باہر نکلا تو دیکھا تو میری بیوی سامان پیک کر رہی تھی۔ کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہتی میں اپنی ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی، جس نے اپنی ماں کا قتل کیا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کہتے میرا نشہ اتر گیا۔ میں نے کہا ماں کو کیا ہوا؟ کہتے رات تم نے انہیں تھپڑ مارا ہے، وہ تندور کے اندر گر گئی، مر گئی۔ کہتے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، والدہ کا انتقال ہو گیا، میں نے اپنی ماں کا قتل کر دیا، ماں کا قاتل بن گیا۔ تو آگے سے ان کی بیوی کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح میری والدہ ہے کدھر؟ کہا دکھا بھی نہیں سکتے، وہ مرتے ہوئے کہہ کے گئی تھی کہ وہ جب آئے نا تو انہوں میرا منہ بھی نہ ملا، وہ بھی نہیں اس کو دکھانے دینا۔ اتنا بے شرم ہے، اتنا بد لحاظ ہے کہ اس نے تم نے اپنی ماں کو قتل کر دی، چلی گئی۔ کہتی ہے میں نے نا کلاڑا پکڑا اور میں نے اپنا وہ ہاتھ ہی کاٹ لیا جس سے میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا، اور انہوں نے دکھایا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ کہتی ہے وہ دن اور آج کا دن میں ہر وقت رب کو مناتا رہتا ہوں، رب کی عبادت کرتا رہتا ہوں، رب کے آگے گریہ گزاری کرتا رہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ ہر کوئی اللہ والا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خواب کے اندر آ کے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ان کا حج قبول کوئی نہیں ہوا۔ آگے جب حضرت مالک بن دینار نے یہ سنا نا، غصے میں کھڑے ہو کر کہتے تیرے ذلیل کا انتقام ایسے ہی ہونا چاہیے، تو اللہ کی رحمت مانگتا ہے، ماں کا قاتل ہے، تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، کہہ کے چلے گئے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں رات کو سویا، خواب میں مکین گنبد خضرا محمد مصطفیٰ آقا کریم نے آگے کہا مالک تم اس بندے کو یہ کہہ کے آئے ہو، تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کرنا، وہ دی بخشش قیامت والے دن وہ دی ماں کی وجہ سے ہوئے گئی۔ کیسے ماں کی وجہ سے بخشش ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب قیامت والے دن آئے گا نا تو رب الجلال والدہ کو کہیں گے کی کرنا ہے ادھر؟ تو آگے سے والدہ کہیں گی اس نے مجھے مارا تھا، اس کو جہنم میں پھینکو۔ لیکن جب جہنم میں فرشتے ملائکہ لے کر جا رہے ہوں گے نا، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا، بولے گا ماں دنیا میں ہوتے تھے تو مینوں کبھی بھی آگ دے نیڑے بھی نہیں جان دیتا، آج تو مینوں دوزخ میں سٹنے لگی، آج مجھے دوزخ میں پکوانے لگی ہو۔ جب 2-3 مرتبہ دیکھیے گا نا تو والدہ کہیں گی میرا دل گوارا نہیں کرتا، میں نے اس کو معاف کیا، مولا تو بھی معاف کر۔ رب ذوالجلال اس کو
کی والدہ کو دونوں کو بولے گا ہاتھ پکڑو جنت میں لے جاؤ۔ یہ جو والدہ کا ایک مقام ہوتا ہے، رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نے 2 جملوں میں یہ بات مکمل کی، ہما جنتک و نارک۔ یہ جو تمہارے والد اور والدہ والدین ہوتے ہیں نا، یہی تمہاری جنت ہوتے ہیں، یہی تمہاری دوزخ ہوتے ہیں۔ ان کی خدمت کر لو تو جنت کما جاؤ گے، اور اگر ان کی خدمت نہیں کرو گے تو دوزخ کما جاؤ گے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپنا کر اپنے والدین کے ساتھ ادب کا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔